إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ جنہوں نے کچھ پایا پا لیا، جنہوں نے جو کھویا کھویا۔ ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ چاند رات سے رمضان شروع ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج 15ویں رات ہے، پورا آدھا نصف گزر چکا ہے، نصف باقی ہے، اور ہم نے مشاہدہ کیا ہے پہلا نصف اگلا نصف اس سے بھی تیزی سے نکلتا ہے جو پہلا نکلتا ہے۔ اب آنے والے جو 15 رہ گئے ہیں اس کی تیز رفتاری جو پہلے نکل چکے ہیں اس سے زیادہ ہے۔ تو جنہوں نے اس میں کچھ پا لیا کھو دیا، اور جن کی زندگی کا پتہ نہیں کتنوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ ذرا مشاہدہ کر کے دیکھیے، گزشتہ سال کے رمضان میں ہمارے جاننے والوں میں، جان پہچان میں، رشتہ داروں میں کتنے تھے جو آج اس رمضان میں نہیں ہیں؟ تو گویا کہ ان کا اعلان آخری تھا، ان کا آخری رمضان تھا وہ زندگی کا، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس رمضان تک نہیں پہنچ پائے۔ زندگی کا آخری رمضان بیائی نہیں، اسی طرح اب بھی کروڑوں کے ہیں جن کا یہ آخری رمضان شاید گزر رہا ہو، ان کی زندگی میں اگلی زندگی میں نہ ملے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا رحم ہے کہ اس نے اس میں نیکیاں کمانے کا جذبہ دیا۔ 24 گھنٹے کے اندر کم از کم 1 گھنٹہ اس کے دربار میں کھڑے ہونا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، سعادت ہے۔ 1 گھنٹہ اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے لگانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ جنہوں نے کما لیا، یہ ذہن میں ہمیشہ رہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو حاصل کر رہے ہیں۔
اور ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کھو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سے جانچیے، اسلاف نے مثال دی ہے ایسے مواقع کے لیے برف والے کی۔ پرانے زمانے میں برف تو بنتا تھا، برف تھا، لیکن ریفریجریٹر نہیں تھا، فریج نہیں تھا کہ اس کو محفوظ بھی کیا جائے، برف تو تھا۔ اب برف کو سیو کرنے کے اس زمانے کے طریقے یا تو مٹی میں دباتے تھے، یا تو کیا ہے سخت کپڑے میں لپیٹتے تھے، یا ان کے اپنے سادے طریقے تھے جس سے برف تو کھڑتا نہیں تھا، وہ تو گھلتا تھا، بس تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا تھا۔ تو مثال دی ہے اسلاف نے، برف کے مانند ہے جس کی تجارت برف کی ہو، تو وہ صدا لگاتا ہے کہ برف جلدی سے خرید لو، میرے پاس گھل رہی ہے، گھل رہی ہے، جتنا لیٹ آؤ گے میری تجارت مان پڑے گی، مجھے نقصان ہوتا ہے، جلدی آؤ لے لو، اور کیا ہے برف کا معاوضہ دے دو، پیسہ بن جائے گا مجھے، ورنہ تو کیا ہے یہ برف گھل رہی ہے۔ بعینی ہی اسی طرح ہماری زندگی اور ایسے مواقع کی مثال برف کے مانند ہے۔ دوڑ لگاؤ، جو حاصل کرنا چاہے کر لو، ورنہ پھر تو کیا ہے افسوس ہی افسوس رہ جائے گا جس کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت بخشے، دلوں کے اندر جذبہ ڈالے، اس کے لیے کھڑے ہونا۔ ابھی دیکھ لیجئے پہلے دن کا کیا زور تھا، شور تھا، لوگ تھے، لیکن اب تو کیا ہے جی نماز کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر کیا تسلسل قائم نہیں ہوتا، جذبہ قائم نہیں رہتا، استقامت نہیں ہوتی۔ دین میں سب سے پسندیدہ چیز استقامت ہے کہ شروع کرو تو اس کو اینڈ تک پہنچاؤ۔ پہلے دن آدھا گھنٹہ 10 منٹ پہلے آ جائیں گے، لیکن دوسرے دن 5 منٹ، ایک ہفتے میں نماز ہی خطا ہو جائے گی۔ یہ ہمارا تسلسل ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن جنہوں نے کیا ہے اس میں کما لیا وہ بہت بڑے سعادت والے ہیں۔ تو غرض کہ یہ میں نے اس وجہ سے تنبیہن جن الفاظ کہے تھے کہ آج 15ویں رات تھی، مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا ہم نے آدھا رمضان گزار لیا ہے۔ آدھا رمضان، جو احساس میرے دل کے اندر پیدا ہوا میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ بھی محسوس کریں کہ آدھا رمضان گزر گیا ہے۔ کیا کھویا کیا پایا، یہ دیکھیں، سوچیں، ہر ایک انسان سوچے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے۔ صرف کھویا ہے پایا نہیں ہے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہاں کچھ پایا بھی ہے تو پھر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے رحم کرم کا معاملہ کرے گا، درگزر کا معاملہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو غرض کے جو مضمون چل رہا تھا تجلیات ربانی، اس تسلسل سے میں نے جو گفتگو کل کی تھی، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو کیسے پہچانے اور اس کی ضد شرک کہاں سے شروع ہوئی اور کیا غلط فہمیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن تسلسل اور باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکے یہ جو چند دن اور ہیں اس پروگرام کے، خاص کر آج 5ویں رات لے لیجئے تو اور 5 رات باقی ہیں ہمارے پاس، تو کوشش یہ کروں گا کہ تمام مباحث عقیدے کے آپ کے پاس آ جائیں، آپ کو محسوس ہوئے بغیر عوامی انداز میں۔ میں نے اسی وجہ سے کوئی دقیق مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں لایا، عوامی انداز میں، عام فہم انداز میں، لیکن عقیدے کے وہ تمام مباحث جو کیا ہے بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں بھی وہی پڑھائے جاتے ہیں، اور وہی کیا ہے اصل توحید کے مضامین بھی ہیں، بغیر میں اصطلاحات استعمال کیے آپ کے اندر اس کی شناخت کرانا چاہتا ہوں۔ تو آج بھی ایک اہم بحث ہے عقیدے ہی کی، لیکن میں جہاں تک ہو سکے سہل کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا، آسان کر کے لاؤں گا تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو کیسے پہچانے، اور اصل الاصول بنی آدم کی جڑ جس پہ مبنی ہے وہ توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، بعد کے آنے والے مؤرخین، فلاسفر، فلسفی بہت سے ایسے پیدا ہوئے
جنہوں نے بتایا کہ بنی آدم کی اصل شرک تھی، وہ سوچتا 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 پہلے کیا ہے، پتھر کو، شجر کو، حجر کو، اور اسی طرح کیا ہے، کوئی شیر کو، کوئی باغ کو، کوئی خطرناک جانور کو، کوئی مگرمچھ کو، کوئی مچھلی کو، ایسے پوجتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ کیوں میرا خدا ہو سکتا، یہ کیوں ہو سکتا، وہ کیوں ہو سکتا، وہ کیوں ہو سکتا۔ آگے بڑھتا 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 انسانی ذہن ترقی کیا اور آخرکار اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، ایک خالق ہے۔ یہ فلسفیوں کی باتیں ہیں اور مؤرخین کی باتیں۔ جس طرح بھی عینی یہ ڈارون تھیوری ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ بندہ پیدا ہوا تو نہ اسے ہوش تھا تن ڈھانپنے کا، نہ اس کو ہوش تھا کچھ اپنے معاملات کا، نہ صنعت کا، نہ فرحت کا، کسی چیز کا نہیں تھا۔ یہ تو جنگلیوں کی طرح تھا باقاعدہ، بلکہ جانور ہی تھا۔ یہ ڈارون گویا کہ کیا ہے، اس نے ایک ایسا فلسفہ دیا کہ جانور ہی تھا، اور یہ جانور ترقی کرتے کرتے ایک بڑا جانور بن گیا، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں والا۔ بس جانور ہی ہے اب بھی، جو چاہے کرتے رہو، جانور کے پورے کام کرو، تمہارے لیے سوسائٹی میں آزادی۔ آج مغربی تہذیب دیکھیے، اسی کی عکاسی ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات کم از کم 100 سال سے بٹھائی جا رہی ہے، کیا ہے، تم جانور ہو، تو جانور کے لیے شادی کیوں جی؟ کبھی بندر کو دیکھا شادی کرتے ہو؟ ہاں، کسی بیل کو دیکھا ہے شادی کرتے ہو؟ نکاح ہوا ہے ان کا، دیکھا ہے کہیں؟ وہ جس سے چاہے منہ مارتا ہے، تو تم بھی کرو، تو جانور ہو تم بھی، بس شیپ بدل گیا ہے، نسلاً تو تم جانور ہو، امیبا سے آئے ہو۔ یہ سوچ تھی پیچھے جو 100 سال کام کی، آج وہی نن دھن معاشرہ جو ہم یورپ کے اندر جانوروں کی طرح وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، سیکس کے معاملے میں گلیوں پہ اتر کے آئے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے، اندر پیچھے وہی وجہ ہے جس کے اپنا کے ہم بھی بڑے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ ترقی نہیں ہے، وہ تو جانور بنا رہے ہیں، تمہیں انسانیت سے نیچے گرا رہے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ترقی ہو۔ تو ان کا فلسفہ یہی ہے کہ شروعات میں انسان نہ توحید سے نابلد تھا، اور اسی طرح کیا ہے، اپنی سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے عادات و اطوار سے بھی نابلد تھا، نہ اس کو تن ڈھانپنا آتا تھا، ننگے پھرتے تھے۔ پھر کسی نے کیا کیا، ایک پتا رکھ لیا، پھر کسی نے کیا کیا، کوئی بڑا پتا رکھ لیا، پھر بعد میں آگے چل کے کسی نے کپڑا تیار کیا، پھر کپڑا رکھنا شروع کر دیے۔ کھانے میں کچی کچی سبزیاں کھایا کرتے تھے، جانوروں کی طرح جو ملتا وہ کھا لیتے۔ بعد میں کسی نے پکانا شروع کیا، بعد میں کسی کے پاس آگ ایجاد ہو گئی۔ یہ پورا فلسفہ ہے انسانی تاریخ کا جو ہمیں مؤرخین سے ملتا ہے۔ کبھی آپ پڑھیے بھی، جو باتیں میں بتا رہا ہوں اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ آنا ہے تو مطالعہ بھی کرنا ہے تاریخ کا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، لوگوں کے مؤرخین کے کیا خیالات۔ تو یہ ان کا فلسفہ ہے، جبکہ اسلام بالکل ہی اس کے برعکس فلسفہ دیتا ہے، تھیوری، بلکہ پورے پریکٹیکل طور پہ پیش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے، پہلا انسان ہی اتنا مہذب آیا کہ وہ نبی بنا کے اتارا گیا۔ ارے بدبخت، تو سمجھتا ہے کہ ننگا اترا؟ وہ تو جنت کے لباس میں اترا، دنیا کا لباس نہیں، جنت کے لباس میں اترا۔ پہلا انسان ہی سب سے بڑا انجینئر تھا، پہلا انسان ہی سب سے بڑا حاکم تھا، پہلا انسان ہی سب سے بڑا عالم تھا۔ اس کے علم کے مرتبے کے سامنے فرشتے مان پڑ گئے اور اعتراف کر لیا کہ ہمیں نہیں معلوم، آدم کو معلوم ہے۔ اللہ یہ سوچ دیتا ہے، تم بڑے معزز بنا کے، تمہیں بڑا احترام دے کے ہم نے تمہیں زمین میں اتارا۔ وہ احترام کیا ہے، مخلوقات میں کسی کو نہ ملا، اتنا بڑا احترام خلیفہ بنا کے اتارا۔ اور خلیفہ اس نوعیت سے بنایا کہ پوری مخلوق کو اعلان سجدہ کروایا گیا۔ ہاں، حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ ہمارے بعد کی اگر کوئی مخلوق مان لے تو وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد ہی سب ہیں۔ سب سے اونچی جو تھی مخلوق، اس کو کہہ دیا کہ تم انڈر سرنڈر ہو، سجدہ کرو، تو بیائی نہیں اشارہ کیا تھا کہ جتنے اس کے انڈر نیچے ہیں سب اس کے متی ہو جاؤ، یہ خواہ اچھا کرے برا کرے، زنا کرے یا حلال کرے، بچر کو جائے یا کہیں بھی جائے، آپ کو کیا ہے، ساتھ دینا ہے اس کا۔ یہ گویا کہ کیا ہے، آرڈر تھا۔ جس طرح کوئی بڑے افسر کے لیے بڑے پوسٹ والا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اب بیائی نہیں چھوٹے پولیس والوں کے لیے کہنے کی بات ہی نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کھڑے ہو۔
بس اس کا اٹھنا اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اٹھ گیا، اب جو بھی میرے ماتحت ہیں سب اٹھو، سب تعظیم دو۔ بیائنی اسی طرح فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا انسان کے لیے، تو کہہ دیا گیا کہ اب کائنات میں جو بھی ہے اس کے انڈر میں، اس کے انڈر میں یہ ہے خلیفہ، یہ اتنا معزز بنا کے میں نے اتارا ہے، اس کو پوری تعلیم دیا، علم آدم الاسماء کلہا، عالم بنا کے، اتنا بڑا عالم، ہر وہ چیز جو آج تک پیدا ہو رہی ہے یا بن رہی ہے یہ حضرت آدم کے دماغ میں تھا۔ یاد رکھ لیجیے، آج کی جتنی ٹیکنالوجی اور آج سے 500 سال بعد جتنی ٹیکنالوجی آئے گی یا قیامت تک جتنی ٹیکنالوجی آئے گی سب حضرت آدم کو معلوم تھا، انہی کے دماغ میں تھا، بس اظہار بعد میں ادوار میں ہوا۔ اتنے بڑے علم آدم الاسماء کلہا، سب نام سکھائے اس کو، ہم نے ہر چیز کا نام معلوم تھا انہیں، کس کو کیا کہتے ہیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے پورے لباس کے ساتھ تمہیں زینت دے کے اتارا ہے، ہم نے لباس کو اتارا ہے۔ انزلنا، لباس کی تقدیس کے لیے فرمایا کہ ہم نے لباس بنایا ہے، نہیں بولا، حالانکہ اصل میں لباس بنا ہے، اتارا تو نہیں نا، وحی اتری ہے۔ لباس یہاں کے جو میٹیریل ہیں، زمین جو اگاتی ہے اس سے لباس بنا، لیکن اس کی تعظیم میں اللہ نے فرمایا کہ قد انزلنا، ہم نے اتارا لباس کو۔ کیوں؟ بنی آدم کا پہلا انسان پورے لباس میں آیا تھا، پتوں میں نہیں آیا تھا، پورا حیا والا بن کے آیا تھا۔ پہلے روز سے شادی کا بندھن برابر تھا نکاح کا، حوا با پردہ تھی، پردہ حیا ان کے اندر رکھی گئی تھی۔ یہ سوچ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے، جو مشرق نے دی ہے تہذیب، مغربی تہذیب نے دی ہے۔ تو اس حیثیت سے بات کو سمجھ لیجئے، اصل جو تھا وہ ہمارا توحید، اور یہ توحید کوٹ کوٹ کے بھر کے اللہ نے بھیجا تھا۔ میں نے اتنی تمہید جو باندھی نا اصل میں اسی بات کے لیے باندھی، ہمارے دل کے اندر جب اتارا بنایا اسی وقت اللہ نے اس توحید کو کوٹ کوٹ کے بھر کے بھیجا تھا کہ اس کو لے کے اترو نیچے، کہیں بھول نہ جانا۔ کیوں؟ اندیشہ تھا کہ بھول جائیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ اب میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی 182 to 183، دو آیات، میں نے ایک آیت اس میں سے پڑھی ہے اعراف کی، سورہ اعراف کی 182 183۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم بننے سے پہلے کا ذکر کر رہا، جسم نہیں بنے، دو چیزوں کا مرکب انسان کہلاتا ہے دنیا میں، جسم اور روح۔ روح خالی ہو زندہ انسان نہیں بول سکتے، صرف جسم ہو تو بھی انسان زندہ نہیں بول سکتا۔ ان دونوں کا مرکب دو مرتبہ ہوگا انسانی زندگی کے اندر، ایک یہ زندگی جس میں دونوں ملیں گے، ایک آخری لامنتہائی زندگی جس میں پھر دونوں ملیں گے۔ جیسے دو مرتبہ ان جسم اور روح کے ملنے کے ادوار ہیں بعینہ ہی، اسی طرح خالی روح کے بھی دو ادوار ہیں، خالی روح کے بھی دو دور ہیں، امتن اثنتین و احییتن اثنتین، جس کو اللہ نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ جسم اور جان جو ملے، روح ملے، اسے زندگی سے تعبیر کیا، دو مرتبہ اللہ تو نے ہمیں مارا اور دو مرتبہ تو نے ہمیں جلایا، امتن اثنتین احییتن اثنتین۔ تو دو مرتبہ جو جلانا ہے وہ ایک دنیا کی زندگی، ایک جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ دو مرتبہ جو مارنا ہے وہ کیا ہے؟ جسم الگ روح الگ۔ وہ کون سا؟ ایک جو جس زمانے میں روح بنی حضرت آدم کی پیدائش کے بعد ان کے پشت سے اللہ نے نکالا، وہاں سے لے کو ماں کے پیٹ میں آ کے 40 دن ختم ہونے کے بعد جو روح ڈالی گئی، وہاں تک کا ایک دور ہے، وہاں تک کا ایک دور ہے۔ ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقہ
ثم يكون مضغہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں تم میں کا ہر ایک ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 40 120 دن 4 مہینے. اس کے بعد کیٹیگری بدل جاتی. اس کے بعد وہ جو روح تھی عالم ارواح میں، وہ روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے. فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ. پھر فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے. وہاں سے پھر اب سلسلہ چلا. اب وہ جو روح اس میں پھونکی گئی، وہاں تک جب بنی روح وہ ایک دور. پھر یہاں مرتا ہے نا، پھر جسم فنا، روح کی جگہ. اب یہ کتنے کروڑوں سال پتہ نہیں، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا، لیکن قیامت تک وہیں رہنا ہے. وہ پھر جسم نہیں ملتا، وہ ایک دور. تو 2 روحوں کا دور، صرف 2 روح اور جسم کا دور. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ہسٹری شروع کر رہا ہے کہاں سے؟ روح کی حیثیت سے جب تھے تب سے. اور وہاں سے شروع کرے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب روح تھے اسی وقت تم نے باقاعدہ مجھے پہچان بھی لیا، اور میں نے میری توحید کو تمہارے اندر راسخ کر دیا. کبھی سنا ہے؟ اب سنیے. ہوا کیا؟ آدم کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے. پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پشت پہ ہاتھ مارا حضرت آدم کے پیٹھ پہ، تمام اولاد کو نکالا، ذریت کو نکالا اور کھڑا کیا سامنے. حضرت آدم سے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ آدم نے کہا میں کیا جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ کہا کہ تمہاری ذریت ہے. کہا کہ ذریت کیا بلا ہوتی ہے؟ کہا کہ تمہاری اولاد ہے. کہا کہ میری اولاد کیا ہے؟ کہا کہ یہ تمہاری نسل کے ساتھ آئیں گے قیامت تک، جتنے بھی آئیں گے. تو تب انہیں پیار ہوا اپنے بندوں سے، اپنے اولاد سے. وہ دیکھنے لگے کون ہے. کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے. میں نے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ سب کو ایک جیسا بنا دیتا. اندر کا وہ جو پدرانہ شفقت ہے باپ کی، وہ اٹھ کر آئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اے اللہ ان سب کو ایک ہی کر دے، کوئی ناقص نہ رہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ دراصل اس وجہ سے رکھا ہوں کہ بعض لوگ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، اور بعض لوگ بعض مرتبہ ان کو دیکھ کے میری عبادت کریں گے، شکر ادا کریں گے، صبر کریں گے. یہ دونوں چیزیں تبھی آئیں گی جب اونچ نیچ ہو. سب ایک بنا، نہ صبر ہوگا نہ شکر ہوگا. یہ میرا فیصلہ ہے، ایسے ہی رہنا. اب معلوم ہوا کہ جب روح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے پشت سے نکالا ہم کو، تو ہماری کوئی صورت بھی تھی اور ہمارا دکھنا بھی عینی اسی طرح کا کوئی دکھنا تھا جو جسم رکھتا ہے بندہ. ورنہ نہیں پوچھتے کہ لنگڑے لولے کیوں ہیں، نہیں پوچھتے. دکھنے والی چیز نہ ہوتی تو وہ کیوں پوچھتے؟ تو اسی کا کوئی اور پرتو ہے، جو پرتو ہمارا جسم ملتا ہے یہاں دنیا میں آنے کے بعد. روح کی بھی کوئی ایسی ہی ایک شکل بہت ہی مائنوٹ طریقے سے، بہت باریک طریقے سے، جس کا کوئی وزن نہ ہو، نور کا حالہ ہو، تو وہ اصل میں روح ہوتی ہے، لیکن شکل ہوتی ہے، باقاعدہ پہچان سکتے ہیں فلاں فلاں فلاں. اسی وجہ سے حضرت آدم نے پہچان کے پوچھا کہ یہ کیوں، اور اسی میں دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے ان کا جس کے بالکل دونوں آنکھوں کے سامنے ستارے کی مانند جو نور چمک رہے ہیں. پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ کہا کہ تمہارا ہی بیٹا ہے داؤد. اچھا یہ داؤد نبی ہے؟ ہاں داؤد ہے تمہارا بیٹا. اتنا خوبصورت ہے؟ ہاں خوبصورت ہے تمہارا بیٹا ہے. پوچھا کہ اللہ اس کی عمر کیا ہے؟ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 60 سال ہے. کہا کہ اتنا اچھا خوبصورت 60 سال صرف؟ تو کہا کہ ہاں اللہ یہی 60 سال ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ اے اللہ میرے 40 سال بھی اس کو دے دے، کم از کم 100 تو بنا دے.
میرے 40 سال کے تھے. اللہ نے کہا صحیح کہتے ہو؟ آدم نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہتا ہوں. دے دے. تو گواہ کو بلایا، 2 فرشتوں کو. آؤ دیکھو آدم کہہ رہے ہیں کہ 40 سال یہ دے رہے ہیں ان کو، داؤد کو لکھ لو، گواہ بن جاؤ. اب منکر نہ ہونا، انکار نہ کرنا. کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو 60 کی جگہ 100 بنا دیا. پھر روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر پہنچی، ان کی پوری عمر 1000 سال تھی، 40 دے دیے. 960 جب ہوئی ملک الموت آ گئے. حضرت آدم نے پوچھا کہ بھائی میری عمر کتنی؟ 100. اب کتنی ہے؟ 960. پھر کیوں آئے تم مجھے لینے کے لیے؟ حضرت آدم نے پوچھا کہ ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں، اتنی جلدی کیوں آئے؟ کہا کہ دیکھو تم نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 دیا نہیں دیا؟ آدم نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے معلوم نہیں. بھول گیا آدم. کیا کہ نہیں دیا میں، مجھے تو دینا ہے، میرے پورے 1000 سال ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم بھول گئے، ان کے اندر عزم نہیں پایا تو بنی آدم بھی بھول جاتے ہیں. آدم بھول گئے، آدم کے بیٹے بھی بھول جاتے ہیں. آدم کے اندر عزم نہیں تھا، آدم کے بیٹوں کے اندر بھی کیا ہے، پختہ عزم نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شفقت سے ان کو بھی 1000 بنا دیے، ان کو بھی 100 بنا دیے، پورے دونوں طرح دے دیا. تو یہ تمام روایات کیا ہیں، اس بات پر شاہد ہیں کہ اس وقت جو معاملہ ہو رہا تھا وہ دکھ رہا تھا، بغیر دکھے نہیں ہو رہا تھا. تو جب یہ دکھنے کی ایک الگ شکل تھی لیکن جسم کی نہیں تھی، روح کی شکل تھی، اور وہ روح ایک ایسا مادہ ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. اسی لیے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو آپ ویٹ کر کے دیکھیں، مرنے سے پہلے جتنے کلو تھا اتنے ہی مرنے کے بعد بھی ہوگا، وہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا. مینوٹ طریقے سے کسی لاش کو آج کے جدید جو آلات ہیں اس کو رکھ کے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 19 گرام ملی گرام کا فرق ہوتا ہے. 19-20 ملی گرام کا فرق ہوا ہے، ایک رپورٹ ہے. اس حیثیت سے بہت مینوٹ کوئی شے ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہے اور وہ شکل رکھتی ہے، وہ چیز اس میں داخل ہوتی ہے تو یہ پورے حرکات و سکنات کام کرتے ہیں، نکلتی ہے تو پھر یہ سڑنا شروع ہو جاتا، گلنا شروع ہو جاتا. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. فلاں آئے تو کون آئے؟ جسم نہیں آیا، اصل میں روح تھی جو آئے، جس کی عزت دیے، چیئر رکھا، بٹھایا، کیا سب کچھ. ورنہ وہ نہیں ہے تو یہ پورا اپنا کرا ہو جاتا ہے اور گلنا چڑھنا شروع ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہماری بات کو شروع کرتا ہے. کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جہاں سے ہمیں جسم ملا ماں کے پیٹ میں، وہاں سے نہیں، وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں سے ہمیں روح ملی. تو جب تم روحوں کی شکل میں تھے، ہم نے تم سب کو اکٹھا کیا. میں بھی تھا، تم بھی تھے، منکرین بھی تھے، ملحدین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے. جتنے بھی آنے والے تھے بنی آدم میں قیامت تک کے لیے، سب تھے سامنے، سب کا مجمع تھا. اللہ تبارک و تعالی سب کو سامنے کھڑا کیا، سب تھے. اخذ ربک من بنی آدم، بنی آدم سے لیا تیرا رب نے کیا؟ پختہ عہد. کب؟ من ظہورہم ذریتہم، جب آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا. تب جب نکالا ذریت کو اور روح کی شکل میں آئے تو ان سب کو کھڑا کیا اور اللہ تبارک و تعالی عہد لیا. من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اور یہ اس وجہ سے لیا کہ وہ خود اس پہ گواہ بن جائے، وٹنس. تم خود تمہارے اوپر کل کے دن نہیں بولنا آ کے. یہ گویا کہ کیا بہت بڑی حجت قائم ہو رہی تھی ہمارے اوپر کہ تمہارے اوپر تم خود گواہ بن جاؤ. کیا؟ الست بربکم، پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست، تمہارا رب میں نہیں ہوں. سب موجود، ملحدین، مشرکین، لامذہبیت والے، دہریت والے،
نصرانی، عیسائی، جنگلی، شہری، ہر انسان اللہ نے ان سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں الہ کا لفظ نہیں ہے، میں بعد میں سمجھاؤں گا، بہت اہم نقطہ ہے، ذہن میں رکھی. اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب مل کے ایک زبان ہو کے کہا کہ قالو بلا، بے شک آپ ہی رب ہیں. یہ اصل میں انتہائی بہترین جواب دینے کا طریقہ ہے. اگر سوال استفہام انکاری ہو تو اس کا جواب بلا سے ہوتا ہے. میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اس کا جواب ہوگا ہاں، بے شک، نعم. لیکن الستو اگر پہلے آ جائے استفہام تو وہاں اگر آپ ہاں بولیں گے، نعم بولیں گے تو معنی الٹا ہو جائے گا، رب نہیں ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا جواب اگر آپ ہاں بولیں گے، نعم بولیں گے تو معنی ہوگا کہ رب نہیں ہے. اس کا جواب ہوتا ہے بے شک. اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، بلا. جیسا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے سورہ 3 کے آخری میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس اللہ، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت تم جواب دو، اگر نماز میں بھی ہو تو آہستگی سے جواب دے سکتے ہیں، بلا، بے شک اے رب العالمین تو ہی حاکم ہے سب سے بڑا. بلا. قرآن کے بعض آیتوں کے جوابات آئے ہیں احادیث میں، وہ دے سکتے ہیں آہستگی سے. معنی سمجھ میں آئے تو نہ دیں گے، ہم نہ کیا معلوم ہوتا انہوں کیا پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں نہیں وہی معلوم نہیں ہوتا، ہمارا اس کی بھی شناخت نہیں ہے. تو یہ بلا کا صیغہ وہاں آتا ہے. ہاں، تو اب یہاں پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کے کہا کہ بلا. ہاں، شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ. یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ گواہ بنا دیا ہم ان سب کو قیامت کے دن. کیا کہنے لگیں؟ انا کننا عن ھذا غافلین، بے شک اے اللہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتا نہیں تھا تو رب تھا. پہلے ایک مرتبہ بول کو بھیج دیا تو ہمیں کسی طبیب کے پاس جاتے تھے، نہیں بولا نا تو ہم. یہ آپ کو قیامت میں نہیں بولنا. یہ ایک بات نہیں بولنا. دوسری ایک بات نہیں بولنا، وہ کیا؟ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا تم یہ کہنے لگو کل قیامت کے دن اے اللہ ہم نے جو شرک کیا وہ کیا ہم نے ایجاد کیا؟ ہمارے باپ دادا کرتے آتے تھے، انہوں بولے جا کو آؤ، بول کو چھٹی کو جا کو آگے، انہوں بولے عرس کو جاؤ جا کو آگے. ہم نے کیا معلوم تھا؟ ہمارے باپ دادا ہم نے کیسا سکھائے ویسا ہم سیکھ لیے. اب ہمارے باپ دادا کرے اس کام کو کیا ہم ہی کیا ہے سزا دیتا ہے تو؟ دیکھو نوٹ کب کا ہو گیا، کب. ہاں، یہ دو آیتیں اللہ کے لیے جا کے اٹھا کے پڑھیے. ترجمہ، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی ذریت اولاد تھے، ان کے بعد آئے تھے. اَفَتُهْلِكُنَا، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہ یہ پچھلے جو کر گزرے ہیں ان کے عمل پر ہمیں ہلاک کر دے گا. ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں وہ لوگ توحید سکھاتے، یرحمک اللہ، ہمیں وہ لوگ کیا ہے صحیح راہ بتلاتے تو ہم ضرور مان لیتے. ہماری خطا کیا؟ ہمارے باپ دادا سکھاتے آئے، اس وجہ سے. یہ بات نہیں بولنا، بولنا نہیں بولنا. اس وجہ سے میں جب روح تھے تبھی تمہارے سے عہد اگریمنٹ لے لیا. نہیں بولنا، یہ دونوں باتیں چل نہیں سکتے ہیں قیامت کے دن. کیا
ہم غافل تھے، ہم نہ معلوم ہی نہیں تھا نہ تو رب بول کے، ایک مرتبہ تو یہ بول کو بھیج ڈالتا تھا، تو یہ سوال بھی نہیں. ہمیں باپ دادا جو کرتے آئے وہ کرے، ہماری کیا خطا؟ پوچھنا ہے تو باپ دادا کو پوچھو. یہ دونوں چیزیں نہیں بولنا. اس وجہ سے پہلے ہم عہد لے لیے تمہارے پاس سے کہ میں رب ہوں، اور تم نے مان لیا کہ بے شک تو رب ہے. کب ہوا؟ روح جب تھے تب ہوا. اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں. یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے کیا؟ جو یاد ہی نہیں ہے اب وہ حجت بنتی کیسا؟ ہاں؟ یاد نہیں ہے پھر اس پہ گواہ اور حجت کیسے بنے گا؟ دلیل کیسے بنے گی؟ آج بھی وہی کہیں گے، کل قیامت کے دن بھی وہی کہیں گے، پھر حجت بنی کیسے؟ یہ اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہی ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی یہ بات بھی سچی ہے. مسئلہ ختم. تمہیں بات سمجھ آئی نہ آئی، نہیں تمہارے ذہن میں ہے یا نہیں ہے. لیکن آج میں ان سے خطاب نہیں کر رہا ہوں جو اہل ایمان ہیں اور جنہوں نے اس کو مان لیا ہے. میں ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں جو ابھی آئے ہی نہیں دائرے کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ پروف کرو جی ہوا کب. ان سے خطاب کر رہا ہوں. تو اس کے لیے بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 40، کسی کی 30. کوئی انگریزی میں بہت بڑا کیا ہے انگریزی داں، کوئی ہے کہ کوئی کیا ہے کسی فن میں بہت ماہر، بہت سو کیا ہے بڑا علم، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ جو انجینئرنگ کی تعلیم تم نے پڑھی ہے یا انگریزی میں جو فر تم بات کرتے ہو، یہ بھی سی ڈی تمہیں معلوم ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ بھی سی ڈی تم کتنے سال میں کون سے استاد کے پاس کہاں بیٹھ کے سیکھے؟ بولیں گا 25-30 سال گزر گئے. کب وہ سب سے پہلے الف سیکھا یا کہ سب سے پہلے یہ سیکھا؟ پورا نقشہ اس کے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے کیا؟ جواب دے سکتا ہے کیا وہ؟ بولے گا کہ نہیں. لیکن اسی کی بڑھتی ہوئی شکل یہ ہے کہ انگریزی پڑھنی آتی ہے. انگریزی پڑھنی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کسی زمانے میں یہ ABCD پڑھا ہے. جب نہیں پڑھا ہے تو نہیں پڑھنے آتا، پڑھا ہے تو پڑھنے آتا ہے. اسی طرح ہر چیز کی نشانی ہے. جس فن میں بھی تم کچھ ہو اس کی ابتدا جب تم نے پڑھا ہے تو تبھی فن میں کچھ ہوگے. اب وہ جب ابتدا پڑی ہے بچپن کے اندر، وہ پورا نقشہ ذہن میں پیوست ہو جانا یہ دراصل کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ فلاں ایج میں فلاں استاد کے ساتھ یہ نہیں کیا ہے فلاں وقت میں اتنا پڑھا پھر اتنا پڑھا پھر اتنا پڑھا. کوئی نہیں ثابت کر سکتا. لیکن اس کی بڑھتی ہوئی شکل اس وقت موجود ہوتی ہے جب وہ، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں اس نے یہ پڑھا ہے تبھی یہ آج وہاں پہنچا ہے نا؟ دلیل بنی نا؟ باوجود آپ کے ذہن میں نہ ہونے کی. بعینی ہی اسی طرح سمجھ لیجئے تم دنیا میں آنے کے بعد تمہارے اندر جو رب کے تلاش کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، تمہارے سامنے کسی کے سامنے جھکنے کے لیے خود بخود کیا ہے دل مولتا ہے. دل کیا ہے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. کوئی ہے میں کیوں آیا، کیوں بنایا، کہاں گیا، یہ جو بات نکلتی ہے ذہنوں کے اندر، یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ایک مرتبہ تمہارا رب تم سے ملاقات کر چکا ہے. جس طرح انگریزی پڑھنے والے کو یہ ضرور دلیل بنتی ہے کہ کسی زمانے میں یہ پڑھا ہے اس نے، باوجود اسے یاد نہیں ہوتا کہ کب پڑھا. بعینی ہی اسی طرح رب کی تلاش کا جو منظر انسانوں کے اندر ہم نے صدیوں سے دیکھا ہے. ہر کوئی متلاشی ہے، خواہ وہ اچھی راہ میں یا بری راہ میں ہے، لیکن متلاشی تو ہے. ہر کوئی جوڑ رہا ہے کہ یہ کہاں سے میں آ گیا، مجھے کون بنایا. کوئی عیسائیت میں بھاگ رہا ہے، کوئی یہودیت میں بھاگ رہا ہے، کوئی ہندوازم میں بھاگ رہا ہے، کوئی جوگی بن رہا ہے، کوئی فلاں بن رہا ہے. لیکن یہ تلاش جو رب کا ایک لفظ ہے، اور کبھی کبھار خود بخود تمہیں نہ معلوم ہو کہ تم جھک جاتے ہو. دہریے بھی جھکتے ہیں. دہریہ لا مذہبیت، جس کو کوئی خدا نہیں مانتا، وہ بھی کبھی خوشی کے موقع پہ کیا ہے جھک پڑتا ہے. تو کون ہے جو اس کو جھکا دیا؟ غم و تکلیف کے موقع پر کبھی دہریہ بھی ہاتھ اٹھانے لگتا ہے. کون ہے جو اس کے ہاتھ کو اٹھا دیا؟
کوئی لنک ہے جس کی تلاش تمہارے اندر ہے، یہ تلاش دراصل دلیل ہے کہ کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ تمہاری روح سے ملاقات ہو چکی ہے، رب کی عہد ہو چکا ہے۔ بالکل عقلی دلیل سمجھا رہا ہوں میں، یہی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر کر رہا ہے۔ ہاں اب یہاں آنے کے بعد ماحول میں گرفتار ہونے کی وجہ سے تم رب کو بھول جاتے ہو، یہاں کے گرد و غبار کی وجہ سے وہ توحید جو راسخ کر کے اللہ دل میں بھیجا تھا وہ ماند پڑ جاتی ہے، تو اللہ نے انتظام کیا کہ اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا۔ اب جس کسی کے اندر بھی ہدایت کا مادہ ہے وہ فوری طور پر اس بات کو دراصل اپنے دل کی بات سمجھتا ہے، ہاں یہ تو صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، صدیاں لگا دے، لیکن انسان کے اندر یہ تڑپ ہے، اور اس تڑپ پہ جب بھی کیا ہے پالش کی جاتی ہے، باہر نکل کے ہدایت آتی ہے۔ اسی کو دلیل اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بنائے گا، اور اسی پر عذاب اور سزا ہوگا۔ کیوں؟ یہ عہد و پیمان ہو چکا ہے، جب تم روح کی شکل میں تھے اسی وقت رب ہوں میں۔ اچھا یہ بات اب ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے الہ ہونے کا عہد نہیں لیا، رب ہونے کا لیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں جانے کے بعد سب سے اہم جو بات تمہیں نظر آئے گی وہ ربوبیت نظر آئے گی، پہچاننا اللہ کو کیسے رب کی حیثیت سے، ماننا کیسے الہ کی حیثیت سے۔ ذرا نکتے کی باتیں کر رہا ہوں، نیند آئے تو کیا ہے جاتے وقت اور ایک چا نیچے سے پی لیں، نہیں تو کیا ہے وہاں سے مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات سمجھ جائیں اللہ کے لیے۔ ربوبیت پھیلی ہوئی ہے، آتا ہے بچہ کھانا ہے، زندگی گزارنے کے وسائل ہیں، کہاں سے آئے جی؟ کون دیے؟ یہ رب ہے، رب کے اندر مضمر ہے، رب نے دیا۔ ہوا پانی روشنی یہ انتظام رب نے کیا۔ کائنات کا یہ سیٹ اپ کون کیا؟ رب نے کیا۔ ہمیشہ اس کی زیادہ تکرار اللہ نے کی ہے۔ ذرا دیکھو آنکھیں کھول کے دیکھو، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اتنا بڑا پورا نقشہ، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے گود نہیں بنایا؟ نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے آرام نیند کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وانزلنا من المعصرات، ان بدلیوں کے ذریعے میں نے کیا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی نہیں نازل کیا، اس کے ذریعے سے غلہ نہیں اگایا، نباتات نہیں بنائے، لہلاتے کھیت نہیں بنائے؟ اتنا سب کچھ میں نے کیا، کوئی دوسرا بھی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہیں؟ بتاؤ کون سے مذہب میں، کون سا خدا جن کو تم مانتے ہو یہ دعویٰ کرتا ہے سب میں نے کیا؟ سیدھی سیدھی بات لاؤ، جو بھی مانتا ہے وہ اس کے خدا کے الفاظ لا کے بتلا دے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا، جو وہ خدا مانتا ہے اس کے الفاظ لائے۔ قیامت تک نہیں لا سکتے، ان لوگوں نے سب گھڑا لیکن یہ نہیں گھڑ سکے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں جس کو خدا مانتے ہیں اس نے کبھی یہ لکھا ہوا نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ کائنات میں فلاں فلاں چیز میں نے بنائی، حالانکہ لکھ سکتے تھے نا، وہ نہیں لکھی، اللہ نے وہ توفیق دی، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ یہ صرف واحد کتاب اور واحد اسلام ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ سب میں نے بنایا، کوئی نہیں دعویٰ کیا آج تک۔ تو یہ ربوبیت کی پھیلی ہوئی نشانی جو ہے نا، یہ پہلے دیکھو تو پہنچو الوہیت کی طرف کہ جب یہ سب کچھ ایک نے بنایا ہو تو میرا سر بھی ایک ہی کے آگے جھکنا ہے، سب کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ اس وجہ سے ربوبیت کی عہد لی، عام جو پھیلی ہوئی نشانی تھی اس کا عہد لے لیا اور بھیج دیا، جاؤ دنیا میں اب دیکھو پہچانو رب کو،
پھر عبادت میں مخلص ہو جاؤ صرف اللہ کی عبادت میں۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے رب ہونے کا عہد لے کے بھیجا۔ اب یہ عہد لے کے آئے تو اس میں پیارے حدیث کا بھی ساتھ میں شامل کر لیں، بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یا ماحول ہوتا ہے جو اس کو یا تو یہودی بناتا ہے یا تو نصرانی بناتا ہے یا تو مجوسی بناتا ہے، ورنہ تو وہ اپنے اس میں جب پیدا ہوتا ہے وہ پورا پرفیکٹ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ ہیں جو بنا دیتے ہیں تو توحید اس کے اندر پہلے سے ہوتی ہے، دل کے اندر۔ اگر ماحول کچھ نہ ملے سیدھے سیدھے وہ اٹھے گا تو ایک ہی اللہ بولے گا۔ ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کی باتوں کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے کیا کرتا ہے یہ دوسرے مذاہب گمراہیاں لیتا ہے، ورنہ تو یہ پیور مسلم ہوتا ہے۔ ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صاف کہہ دیا کہ تم میں کا کوئی جب یہ سوچنے لگے کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو، ایک وقت اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ابو ہریرہ، اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے کہا ابو ہریرہ تیرے پاس بعض لوگ آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سن کے زمانہ گزر چکا تھا اور میں صحابہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، ایک جماعت سامنے آئی اور سوال کرنے لگی ابو ہریرہ اس کو اس نے پیدا کیا، اس کا کوئی خالق، اس کا کوئی خالق، تو اللہ کا کون خالق؟ ابو ہریرہ کیا ہے مٹی کی کنکریاں اٹھائی اور مارنے لگے کہ اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا، یہ ہوا میرے ساتھ بات۔ تو یہ بات دراصل بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے تھے کہ یہ دراصل تمہاری جو خیالات کی رو بہتی ہے کہ مخلوق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم خالق کو بھی مخلوق میں ڈھونڈنے لگتے ہو۔ یہ بات بھی بڑی عمیق ہے، سمجھ لیجیے۔ مخلوق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خالق کو بھی مخلوق میں ڈھونڈنے لگتے ہو تو پھر کیسے مخلوق میں سے خالق پیدا ہو؟ دیکھیے کوئی پیدا ہوا اور مخلوق ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ نے شروع کیا فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو فلاں کو، تو پیدا ہوا تو سب کیا ہو گئے، مخلوق ہوتے چلے گئے۔ اب ڈھونڈتے 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 تم اللہ پر بھی اس کو کس نے پیدا کیا تو وہ خالق ہوا یا مخلوق ہوا؟ تو تم مخلوق کو ڈھونڈتے 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 خالق کو بھی مخلوق میں ڈھونڈنے لگے، کیا نہیں ڈھونڈ سکتے اس کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس کو نہیں آئی ہے اس کا نسخہ بتا دے رہا ہوں، جو سمجھے کوئی نہیں آئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ فوری طور پر اسی رب کی پناہ لو جس نے تمہیں پہلے سے توحید ڈال کے رکھا ہے۔ پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آتا ہوں میں شیطان کے وسوسے سے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس سوال کو ذہن مطمئن نہیں کر سکتا، اور مطمئن کر سکتا وہ جو اندر کی توحید پہلے سے روح کی شکل میں اللہ نے ڈال دی ہے، وہ توحید تمہاری مطمئن کرے گی کہ تم رجوع ہو جاؤ، پھر اللہ کی طرف کہو کہ اے اللہ تو بچا دے اس طرح سے۔ مسئلہ ختم، رجوع وہاں بنا وہاں، واپس پلٹ کے پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو بدلانا مقصود کیا ہے؟ یہ توحید کی بیج اللہ تبارک و تعالی نے روح جب تھے تبھی ڈال دیا، عہد لے لیا۔ اب یہ جو برائیاں آتی ہیں یہ باہر سے آتی ہیں، بس اس کو چھانٹو، الگ کرو، صحیح پیغام پہنچاؤ تو دل کی آواز اندر سے نکلے گی یہ تو میرے اندر ہے، یہ تو تھا، یہ تو میں سوچتا تھا کہ ایک رب ہے تو یہاں کیوں جھکوں، وہاں کیوں جھکوں، یہ جھنڈا کیوں ہے، گھنٹا کیوں ہے، قبر کیوں ہے۔ اپیل جو کر رہی ہے بات وہ اصل میں کیا ہے؟ تمہارے اندر کی توحید ہے۔ کل ہی میں نے کیا ایک شخص سے ملاقات کی، بتا رہے تھے کہ کیا ہے میں ایک ہفتے سے آ رہا ہوں بیان میں، ابھی کیا ہے میں
سب کچھ سمجھاؤں اور جا کے میں ٹکڑے وغیرہ بھی نکالتا ہوں میری سب بڑی خوشی ہوئی مجھے. لیکن بتلانا مقصود اصل میں کیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر کی توحید کو اپیل کرنے والی چیز میرا بیان نہیں تھا اصل میں. وہ اندر کی ان کی توحید تھی جو اتنے دن سے غبار آلود ماحول کے نیچے دب گئی تھی. نکلا تو فوری طور پر امٹ کے آیا. یہی معاملہ ہوا تھا حضرت سعید بن زید کے باپ کے ہاتھ. سعید بن زید وہ صحابی ہیں جو عشرۃ المبشرہ میں 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی. ان کے باپ تھے زید بن عمرو بن نوفل. اللہ کے رسول کے نبوت کے اعلان سے پہلے گزر گئے. نبی نے دیکھا, اللہ کے رسول کو دیکھا, لیکن اندر کی توحید سے آگے چلتے چلتے ربوبیت سے اللہ کو پہچانتے وہ علل اعلان کعبۃ اللہ میں آگے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ مشرکو تم سب شرک کرنے والے ہو, کوئی توحید ہے ابراہیم کے دین پہ ہے تو وہ صرف میں ہوں. پھر کہتے ہیں, حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتے تھے کہ اے اللہ میں ایک تو پہچان لیا تجھ کو, لیکن تجھ سے عبادت میں کیسے کروں, تجھے خوش میں کیسے کروں, یہ میں پہچانتا. مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی کہ تو کیوں صرف عبادت سے خوش ہوتا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ وہ ایسے پیشانی پہ کیا ہے سر رکھ کے رات بھر کھڑے ہوتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے, سورج کی کرنیں ان پہ پڑتی تو پھر وہاں سے اٹھ کے کعبۃ اللہ سے گھر چل جاتے. اسی دور میں مشرکین مکہ نے دشمنی کی اور انہیں صالح کہنا شروع کر بے دین ان کے نظر. اور اس میں کیا کیا, کسی نے انہیں قتل بھی کر دیا. لیکن یہ تھے حضرت عمر کے رشتہ دار. جب آگے چل کے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے تو زید کی زبان سے باقاعدہ سنا تھا توحید کے الفاظ, کہاں ہو گیا؟ کہا وہ تو سفید لباس پہنے جنت میں پھر رہے اور حشر کے میدان میں ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گے الگ سے. یہ توحید اندر ہے, شرک تاریخ ہے. آج کے ماحول سے مغالطہ نہیں کھانا چاہیے دوستو کہ یہ کتنا زیادہ شرک پھیلا ہوا ہے. نہیں, اصل تو توحید ہے جس کو اللہ نے دلوں میں پیوست کر کے بھیجا. بس کام جو کرنا ہے ہمیں کیا ہے, اس گرد و غبار کو جو دلوں میں پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانا ہے. تو اندر کی توحید خود باہر نکل کے آئے گی اور کہے گی کہ ہاں یہ بات میرے دل کی ہے جو تم کہہ رہے. آدھا وباللہ التوفیق صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد اسأل اللہ علیہ ولکم بالسائر المسلمین کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور